अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कम्बो वर्ल्ड टीवी के साथ आसिम कम्बो हाज़िर खिदमत। नाजरीन, आज की हमारी मेहमान शख्सियत तारफ़ के हिसाब से तो बहुत बड़ा तारुफ़, हाल मुक़ीम अमेरिका और आबाई इलाका पाकिस्तान में उनका ताल्लुक़ समुंदरी और फैसलाबाद से। उन्होंने समुंदरी से अपनी बेसिक तालीम जो थी वो वहाँ से हासिल की। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज फैसलाबाद चले गए, वहाँ से बीएससी किया। बीएससी के बाद फिर यूईटी लाहौर आए, सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट उन्होंने चुना। यहाँ के बाद फिर वो कैलिफोर्निया चले गए और वहाँ की स्टेट यूनिवर्सिटी से उन्होंने एमएससी में तालीम हासिल की। पिछले 20-22 साल से अमेरिका का जो फेडरल गवर्नमेंट का सेटअप है वो इनका बड़ा क्लाइंटेज है। अपनी कंपनी जो है कंस्ट्रक्शन की, जिसमें ब्रिज है, रोड्स हैं और बिल्डिंग्स हैं, वो तामीर करते हैं और उनके नक्शे बनाते हैं। तो आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि उनका जो अमेरिका का टन्योर है वो कैसा गुज़र रहा है और पाकिस्तान में रहते हुए ज़माना तालिब इल्मी में उन्होंने कम्बो कौम के लिए बहुत काम किया। फ़ारुखाबाद में उन्होंने एक इकट्ठ किया था, हम उसकी यादें भी ताज़ा करेंगे। और अभी हाल ही में उस शख्सियत ने अपने होनहार बेटे की शादी की। हम शादी पे मुबारकबाद पेश करते हैं और उनसे पूछेंगे कि कम्बो कम्युनिटी के साथ वो जब भी वापस आते हैं, इंटरेक्शन होता है, मुलाकातें करते हैं, तो उनको कैसा फ़ील होता है। चूँकि अमेरिका में रहने वाले इंसान और पाकिस्तान की जो खदोखाल हैं वहाँ क्या डिफरेंस है, ये सारी चीज़ें हम आज उनसे जानेंगे। तो मेरी मुराद इंजीनियर मकसूद अली कम्बो साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपको मुबारक हो बेटे की शादी की, माशाल्लाह। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। स्पेशली ये जो कम्बो वर्ल्ड टीवी, तो ये बड़ा अच्छा चैनल है। आई रियली लाइक दैट वन। मैंने इससे पहले भी आपके कुछ प्रोग्राम देखे हैं, तो एक्चुअली यू गाइस आर प्रमोटिंग ए लॉट। आई रियली लाइक दिस एफर्ट। मैं आपको मुबारक देता हूँ जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आप फरमाइएगा कि अमेरिका में माशाल्लाह 20-22 साल से आप रह रहे हैं और वहाँ पे काम काज में यकीनन मसरूफियत होती है, क्या वहाँ भी कम्बो कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन रहता है आपका? बिल्कुल, वहाँ कम्बो, मैं वहाँ शायद आपको बताया था कि मैं पंजाबी का पोइट भी हूँ। तो वहाँ मेरा नाम ही, वो जो सिखों का एक रेडियो टीवी चैनल पंजाबी है, तो उस टीवी में भी और उसमें भी हर मंथ हम उनकी एक पंजाबी सेज सभा है, तो वहाँ भी, तो वहाँ मेरा नाम ही मकसूद अली कम्बोज के नाम से मैं जाना जाता हूँ। वो सब कम्बोज कहते हैं। तो वहाँ से नॉट ओनली कि अपने एक मुसलमान पाकिस्तानी, इवन सिख कम्युनिटी, वो भी ये कहते हैं कि कम्बो हैं और इस तरह आके मुझे कॉल भी करते हैं, मिलते, तो बड़ा अच्छा लगता है। और वाज़ हो दे गॉट सो मच इमोशनल, हो अच्छा आप अपने हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ जी। कम्बो होना, हम तो एजाज़ की बात समझते हैं, आपकी फ़ीलिंग क्या है सर? ये फीलिंग वाकई एक एजाज़ की बात है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि भाई देखें, अगर आप देखें कि 10,000 साल या 15,000 साल जब से ये जो हिस्ट्री नोन है, 1400 साल या जब से भी है, आई एम नॉट हिस्ट्री गाय, तो हम ये समझते हैं कि एक बाबा आदम था, तो हम सब उसकी औलाद हैं। तो हमें ये दर्स दिया जाता है कि यार सब एक आदम की औलाद है, तुम और आपस में इंसानों की तरह मोहब्बत से रहो। तो मैं थोड़ा सा इसको और शार्ट करके सोचता हूँ, जो कि फैक्ट है, हिस्ट्री का मुझे नहीं पता, यार कोई तो कम्बो बाबा होगा ना जिसकी हम औलाद हैं। हम अगर सारी कम्युनिटी को, सारी इंसानियत को नहीं कर सकते, तो यार ये तो फ़र्ज़ है, ये तो एक डिटरमिन है कि यार कोई कम्बो होगा जिसकी हम सब औलाद हैं। तो यार बड़ा अच्छा लगता है, अपना खून लगता है, फीलिंग सम टाइम गॉट इमोशनल, अपनों को देख के अच्छा लगता है। आपने बताया कि अमेरिका में चैरिटी के प्रोग्रामों में आपकी बड़ी इन्वॉल्वमेंट रहती है, तो आप बताएंगे वहाँ किस किस्म की चैरिटी, कोई आपकी एक बीबी जान फाउंडेशन भी है, आप उस बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। हाँ जी, ये है कि हमने 5-6 साल पहले हमने ये शुरू किया था, ये चैरिटी का काम। तो वालदा मेरी वहीं थी, तो जब वो फौत हुई तो मेरे बच्चे माशाल्लाह चारों इंजीनियर, हम 5 सिविल इंजीनियर हैं अपनी कंपनी में। तो मैंने जब वो कब्र में उनको उतारने लगे ना, तो बच्चों से कहा कि अपनी दादी अम्मा को उतारें। मैं भी देख रहा था, उनको गाइड कर रहा था, ताकि दे फील द टच कि इंसान ने जाना है। तो वहाँ मैंने उनसे प्रॉमिस लिया था कि बेटा, इंसानियत इसी का नाम है कि मेरे मरने के बाद
اسی طرح یہ دیکھیں میری ماں جا رہی ہے, وہ بی بی اس کا نام ہے, تو میں کنٹینیو چیریٹی کے, تو وعدہ کرو کہ چیریٹی کے کام کریں گے, اسٹارٹنگ فرام یور ہوم, اپنے ارد گرد دیکھو, پھر اس کے بعد اپنی برادری, پھر اس کے بعد پورا جو انسانیت ہے وہ دیکھو. تو وہاں یہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا, وہاں بھی ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی ہوئی ہے کہ ایجوکیشن فار ان پریویلیجڈ چلڈرن, تو وہاں کا رول ہے, وہاں ہم نے رجسٹر کرائی ہے. ایسے ہی یہاں پہ بھی ہم نے بی بی فاؤنڈیشن, ایک این جی او, وی گاٹ سم لاٹ آف پرابلم بٹ ناؤ اٹ ہیز بین ریزالوڈ, اور وہ اس کو ہم رجسٹر کروا چکے ہیں. تو جہاں تک یہ ہے کہ ہمارا اس میں نا ہم صرف 2 چیزوں پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ میرا یہ ایمان ہے کہ یہ جو معصوم بچے ہوتے ہیں نا یار, یہ بل گیٹس کے گھر بھی پیدا ہو سکتے ہیں اور یہ غریب کے گھر بھی. یہ روح جو ہے نا کسی کو پوچھ کے نہیں آتی, اور نہ ہی اس نے کسی کو پوچھ کے جانا ہے, وہ اللہ کی رضا سے آئی ہے, وہ کسی کے گھر بھی آئی. اب یہ ہے کہ اس روح کو اگر کوئی اس کا پیرنٹ یا انفارچونیٹ ہے, اس کی قسمت میں یا جو بھی اس کے ساتھ پرابلم ہے, اور وہ سپورٹ نہیں کر سکتا فنانشلی اپنی ایجوکیشن کو, یار اس کی سزا اس کے باپ کی وجہ سے اس کو نہیں ملنی چاہیے. تو ہمارا یہ مین فوکس ہوتا ہے کہ یہ جو بیسک بچے ہیں نا فرام 1st گریڈ ٹو 10th گریڈ, تو کم از کم نا ان کو اوپر لایا جائے. تو اگر ان میں سے چند بھی, وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کا یہ شعر ہے میاں محمد کہ جس دل اندر جے ہوئے ایک رتی چنگاری, ایک قصہ بل پامبڑ بندا نار ربے دی یاری. یہ ہوتا ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی اس کی ایمان یا اس کی سمجھ میں دین اور دنیا کی تعلیم آ گئی تو 10th کے بعد پھر وہ اپنا راستہ بنا جاتا ہے. تو ہمارا یہ ہے کہ ایک تو ان بچوں کو ہم فوکس کریں, اور ان میں سے یہ جو بڑا چائلڈ لیبر کا ہوتا ہے, ہمارا ایک نو چائلڈ لیفٹ بہائنڈ, تو اس لیے میری گورنمنٹ سے بھی بات ہوتی رہتی ہے, وہاں بھی جو بھی ان کے آفیشل آتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان میں, تو اس میں ہم ایک یہ کرتے ہیں. تو اس میں یہ ہمارا اپنی برادری کا بہت اچھا پلیٹ فارم ہے. میری یہ خواہش ہے کہ ہماری جتنی بھی ڈسٹرکٹ لیول پہ یا کہ کسی بھی لیول پہ, جو بھی لوور لیول پہ, گاؤں کی سطح پہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہے, آئی نیڈ دیئر ہیلپ, جو کہ وہاں سے وہ کریں, بتائیں کہ یہ بچے ہیں جن کو ہمیں ہیلپ چاہیے. ناٹ اونلی پراٹی کمبو ہیں, ساتھ دوسرے بچے بھی. میں چاہتا ہوں کہ یار کوئی موقع آئے, کم از کم یہ ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں نا یہ کہیں گے یار یہ قوم جو ہے نا یہ دینے والی کمبو قوم ہے. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ پانی کے بارے میں دیکھیں, یہ پانی ایک ایسا ہوتا ہے کہ اس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہر بندے کی یہ ضرورت ہے. مجھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو سب کو پتہ ہے وہ یاد آتا ہے. اس میں بھی انہوں نے, اور ہم یہ کر رہے ہیں کہ اس میں بھی یہی ہے کہ دیکھیں اگر بچے جو ہیں یا اگر یہ پانی دیکھیں جی 95% جو ہے نا واٹر بارن ڈیزیزز ہیں, پانی سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں, اور پاکستان میں ہیپیٹائٹس بہت ہے. ایز این انجینئر جس طرح میں سمجھتا ہوں کہ صاف پانی بہت ہی اہم ہے, یہ جو ینگ جنریشن پیدا ہو رہی ہے اس میں, اب لیٹ سے کہ یہ چک 41 گاہ بے جگدیاں ہیں, پورا 90% کمبو ہیں, چک کاڑا چک ہے, اسی طرح وہ 44 چک ہے, چک 192 ہے جہاں ہم نے فلٹریشن پڑھائے, پرتھ ہے. تو اگر آپ دیکھیں کہ یہ آلموسٹ اس میں 90-80% جو ہے نا پاپولیشن ہماری برادری کی ہے, دوسرے لوگ بھی مستفید. وہاں سے جو بچے نکلیں گے ایک صاف پانی پی کے, تو آپ دیکھیں کہ کیسی جنریشن پیدا ہوگی. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارا اس میں واٹر فلٹریشن کا ابھی ہم کام کر رہے ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ ہم اس کے ساتھ ساتھ بزنس میں بھی ہم لوگوں کو جو ہے میں لیکچر دیتا ہوں یونیورسٹیوں میں, تو ڈیفینیٹلی آئی کین ٹاک آن دیٹ. سر یہ بتائیے گا کوئی ایسا آپ کا پروجیکٹ فلاح و بہبود کا پاکستان کے اندر جس میں آل کمبو ورلڈ ایسوسیشن آپ کی کوئی خدمت کر سکتی ہو؟ جیسا میں پہلے بتایا, یہ دیکھیں جی یہ جو ہوتے ہیں نا چیریٹی کے کام, یہ ایک بندے کا کام نہیں ہوتا. مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے یہ میں کہ عیدی جو اب اس نے شروع کیا تھا نا, تو ہی ہیز نتھنگ. تو بس یہ ہے کہ جب نا اللہ کی رضا کے لیے کام کیا جائے نا عاصم, تو میں بتاؤں یہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہوتی ہے, آپ کا کنیکشن ہوتا ہے اس سے. وہ میں جیسے میں بتا رہا تھا کہ یار نیک بندہ وہ نہیں ہوتا کہ جو نماز پڑھے
اور زکوٰۃ دے اور کہے جی میں شریعت کے کام اور الحمدللہ خلاص. اگر آپ کے دل سے یہ آواز یہاں یہ جو کہتے ہیں انر ریئلائزیشن خودی جسے کہتے ہیں, اگر آپ کے اندر کے دل سے یہ آواز نہیں نہ نکل رہی کہ یار میں اس کی ہیلپ کروں, تو دین یو ہیو ٹو لک ایٹ یور سیلف, یو ہیو ٹو ریویو یور جو ہے نا اپنا ایمان, اپنا فیتھ ہے اس کو ضرور دیکھیں. تو یہ ہے کہ اس میں ہم اپنے تو پھر یہ ہے کہ اب اس طرح آپ نیکی کے کاموں میں خود بخود جو ہے نا وہ چلے جاتے ہیں, تو اس طرح کی ریئلائزیشن ضرور ہونی چاہیے. آپ جب بھی تشریف لاتے ہیں پاکستان, کمبوگ کمیونٹی کی شخصیات سے ملاقاتیں آپ کی رہتی ہیں, اکٹھ میں بیٹھتے ہیں اور گیدرنگ میں ماشاءاللہ آپ زینت محفل ہوتے ہیں, اپنی فیلنگ ذرا شیئر کیجیے گا, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یار پہلے تو فیلنگ بہت اچھی لگتی ہیں. بس ایسے لگتا ہے کہ یار جب مجھے یاد ہے کہ میں چھوٹا سا تھا تو ہمارے نا ہمسائے میں کچھ لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے, تو ہم دیکھ کے نا ہم کہتے ہیں یار ہم بھی پڑھیں گے. تو اب جب ہم برادری کے لوگوں سے یوں ملتے ہیں نا تو ہمیں وہ وقت یاد آ جاتا ہے کہ جب یہ ہماری کمبوگ ایسوسی ایشن تھی, ان سے انٹروڈکشن ہوا ہمارا, تو ہم نے دیکھا یار یہاں بھی بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو اب اپنی برادری میں جب بیٹھتے ہیں نا تو الحمدللہ دل کرتا ہے کہ یار یہ سارے اپنے ہیں, وائی ناٹ کہ یہ ہر بچہ کیوں نہیں ایسا ہو جاتا. تو یہ دل کو ایک بڑی کشش ہوتی ہے. آپ یہ بتائیے گا چوہی صاحب کہ دونوں قوموں, دونوں نیشنز کا اگر کمپیریزن کیا جائے, امریکہ میں رہنے والے لوگ اور پاکستان میں رہنے والے لوگ, دونوں میں کیا فرق ہے؟ وہ قوم بہت آگے ہے اور ہم شاید ابھی ترقی کی اس منازل پہ نہیں پہنچے. یا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ہمیشہ پازیٹیو سوچتا ہوں, نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے. یہ ہے کہ اس میں علامہ اقبال کا بڑا اچھا ہے شعر, تو میں تو مایوس نہیں ہوں, آئی ایم ویری مچ پازیٹیو. ہاں جی, کہ یہ ذرا مٹی نم ہو تو بڑی زرخیز ہے ساکی. تو یہ ہے کہ آئی ایم ویری پازیٹیو آن دیٹ سینس. باقی رہ گئے یار مسئلہ یہ ہے کہ ان قوموں نے نا اپنے پرنسپل بنائے ہیں, دے فالو دا پرنسپل. تو ہمارے انفارچونیٹلی یہ کوئی اوور آل لیڈرشپ بھی ایسی رہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہمیں نہ کوئی نہیں ملا پاکستان میں, جس کی وجہ سے ہم نا لیڈرشپ کا بھی بڑا فقدان ہے. تو جو چیزیں اوپر سے ہوتی ہیں وہی بچوں میں آتی ہیں. لیکن یار ایک بات ضرور ہے کہ ایک تو یہ چیزیں سب ہوتی رہیں گی, لیکن میرا یہ ایمان ہے کہ یہ پاکستانی قوم جو ہے نا بہت پوٹینشل ہے اس میں. یار ہم وہاں جا کے اپنے کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے ہوئے ہیں. اور اب کمپیریزن کی بات دیکھیں کہ ہم یہاں, میں یہیں تھا, اب میں وہاں گیا ہوں, تو وہاں ہم نے آئی واز الحمدللہ بزنس جب میں نے شروع کیا تو شروع میں کافی پرابلم آئے تھے, لیکن الحمدللہ رائٹ ناؤ ہماری جو کنسٹرکشن میں میرے خیال پاکستانی کمیونٹی میں الحمدللہ از اے ٹاپ موسٹ کمپنی. تو جہاں تک یہ ہے کہ کمپیریزن دونوں قوموں کا ہے, تو ایز اے مسلمان یہ ہے کہ یہاں بچے جو ہیں نا تھوڑا سا جو میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑی سی نا جو مجھے خلش آتی ہے دل میں, مایوس تو نہیں ہے, کہ تھوڑی سی آزادی ہے. ہمارے یار یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک لائن لگی ہوتی ہے ہمارے بچوں کو, یار یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ اس ریسٹورینٹ سے نہیں کھانا, ہمارے ایک لمٹ کراس ہوتی ہے. لیکن یہاں میں دیکھتا ہوں کہ بچوں میں نا وہ والی لمٹ نہیں ہے کہ اگر میرے بچے اگر وہ ماموں کے گھر گئے ہیں تو بہت سیٹسفائیڈ کوئی نہیں اپنے گھر. اب بچے کیا کر رہے ہیں, یہ ہمیں یہ ہوتا ہے نہیں فلاں گھر نہیں جانا, تو ہم کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مسجدوں میں یا اس طرح کر کے یہ کرتے ہیں. تو میجر ڈفرینس تو یہی ہے کہ وہاں ہر بچے کو کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا, وہ ان کے ہے ہی نہیں. ہمارے تھوڑا سا یہ کرتے ہیں کہ بچے چلاکیاں مار مار کے نا اس طرح. تو میرا یہ مشورہ یہ تھا کہ پیرنٹ کو بچوں کے ساتھ نا بہت انٹریکشن کرنی چاہیے, اسپیشلی آج کل کے دور میں اتنا امپارٹنٹ ہو گیا جب یہ سوشل میڈیا آ گیا ہے نا, تو اس سے یہ ہے کہ بچے بہت زیادہ بزی ہیں اور ہم ٹائم نہیں. یہ قصور ہمارا ہے, ہم بچوں کو صحیح طرح لے کے نہیں جاتے. زمانہ طالب علمی میں سر آپ نے برادری کے لیے بڑا کام کیا. معلوم ہوا کہ فاروق آباد میں آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا, اور بتائیں وہ کیا کہانی اور کیا سٹوری, اور وہ جو کام اس زمانے میں آپ نے انیشیٹ کیا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ دیکھیں پہلے تو میں اخبار میں بھی بڑا لکھتا رہا, تو اس میں میرا انجینئر مقصود علی کمبوگ کے نام سے یہ بڑا تھا, نام پیدا کیا. کمبوگ کے نام سے لوگ جانتے تھے. نوائے وقت میں جنگ میں وہ کلرڈ پیج چھپتا تھا. تو ایک تو یہ بات تھی. فاروق آباد میں وہاں شیخو پورہ میں کافی کمبوگ برادری تھی,
تو یہ کمی ایک محسوس ہوتی تھی کہ وائی ناٹ کہ یار ہم بھی یہاں یہ دوسری قومیں ہیں تو ہم بھی اپنا نام کریں. تو ہم نے پھر سب سے مل کے ہم نے ایک کنونشن کیا تھا یوم دفاع کے موقع پر, وہ مجھے یاد ہے. تو وہ بڑا اچھا تھا, اٹ واز ویری گڈ گیدرنگ. وہاں بھی یہی میسج تھا کہ ایک بھائی چارہ اور آپس میں ایک محبت بڑھائی جائے. امریکہ میں مقیم خالد پرویز کمبو صاحب ہیں, پاکستان میں حاجی زاہد صاحب ہیں. آل کمبو ورلڈ ایسوسیشن کا انیشیٹو انہوں نے لیا. کبھی سرگرمیاں, فلاحی کام, چیریٹی کے کام نظر سے گزرے سر؟ بالکل یار, میں ابھی آئی ایم ویری مچ یہ ہے کہ انسپائرڈ فرام حاجی زاہد. دا ریزن ایکچولی میرا ایک گاؤں ہے وہاں فورٹ عباس میں, رفیق آباد کے پاس چک چھاٹ, میری خالہ وہاں رہتی ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ میں یہاں ایک پلانٹ انسٹال کرنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا یہاں تو پہلے ہی ہے. میں نے کہا وہ کس نے کیا؟ میرے خیال میں تھا کہ یہ شاید واٹر فاؤنڈیشن والے حاجی یہ جو گورنر صاحب ہیں یہ بھی وہاں آتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں جی حاجی صاحب نے. اچھا, آئی واز سو مچ امپریسڈ کہ پتہ چلا ان سے ہماری کوئی قریبی رشتہ داری ہو. دین آئی ٹاک ود ہم. تو ناٹ اونلی اوور دیئر, آئی فاؤنڈ کہ ان ڈفرینٹ گاؤں میں انہوں نے کام کیا. تو ریئلی ہی از ڈوئنگ گڈ فار دی کاز آف اللہ سبحانہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ریوارڈ دے گا. خالد پرویز صاحب ہیں, وہ دوسری اسٹیٹ میں رہتے ہیں, وہ بھی کافی یہ ہے کہ انیشیٹو لیتا رہتا ہے. لیکن دیکھیں جی, صرف پیسہ لگانا نہیں ہوتا, ٹائم بھی دینا بڑی بات ہے. تو خالد صاحب جو ہے نا, ان کے دل میں بھی کافی یہ محبت ہے اور پوٹینشیل ہے کہ اللہ تعالیٰ. لیکن یہ ہے کہ دا ریزن اگین, ہر بندہ جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک کاز کے لیے کام کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کو اجر دے گا. پاکستان میں بسنے والی جو کمبو قوم ہے, آپ کا پیغام سننا چاہتی ہے, انہیں کیا ایڈوائز کریں گے؟ کس طرح مل کے کام کریں تو کمبو قوم جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتی ہے؟ کوئی تجاویز اگر آپ کے پاس ہوں تو شیئر کیجئے پلیز. ہاں جی, تجویز اس میں تو یہی ہے کہ میں نئی نسل کو یہی پیغام دوں گا. اسپیشلی دیکھیں یار, اگر میں یہ جیوش قوم ہے نا, آنیسٹلی اسپیکنگ, ان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بزنس کرانا ہے, اور وہ کیا کرتے ہیں 2-3 سال ٹریننگ کرا کے وہ آج کیا ہے پوری دنیا کی اکانومی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا ون کنٹری, پوری دنیا کی اکانومی پہ وہ اس لیے چھائے ہوئے ہیں کہ یار وہ بڑے یونائٹ ہیں اس طرح, اور وہ ہر بزنس میں جاتے ہیں. اب CNN میڈیا لے لیں, یہ جو IMF ہے آپ کے سر پہ بیٹھی ہوئی ہے, وہ یار اگر وہ نہیں, اگر آپ میمن فیملی کو دیکھیں تو what they are doing, وہ بھی اپنے بچے کو فوراً بزنس کی طرف لگائیں گے. میرا سب سے زیادہ جو مجھے خلش فیل ہوتی ہے نا, دیکھیں جب انسان قرآن پاک میں بڑا کلیئر ہے روزی کمانے کے بارے میں, حلال اور حرام کا کانسیپٹ ہے. اس کے علاوہ جاب کرنا بری بات نہیں ہے, یہ بھی ہے. لیکن جاب میں ہم کیا کرتے ہیں, جو میں پیغام دینا, جاب میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہمیں لمیٹڈ سے پیسے ملے ہیں, ہم نے اسی جگہ اپنی جولی کو بند کر دیا. اللہ کہتا ہے وہ بندے, میں بڑا رزق ہے میرے پاس, اپنی جولی کو بند نہ کرو, کھلا رکھو. میرا ایک یہ مشورہ ہے کہ یار جاب کے پیچھے نہ دوڑیں. یار اگر آپ پڑھے لکھے ہیں نا تو چھوٹا سا کوئی نہ کوئی بزنس شروع کریں, اور اس میں اللہ تعالیٰ برکت دے گا, اور اس کے آگے اپنی جولی کو کھلا رکھیں. دوسرا یہ کہ کبھی دل میں خوف محسوس نہ کریں. دوسرا یہ میں کہوں گا کہ کون سا بزنس کرنا چاہیے. ہمیشہ تھوڑا سا یہ بھی فرق ہے کہ دیکھیں, ایک ہوتی ہے پروڈکٹ کی بزنس, ایک ہوتا ہے سروسز کی. یار اگر آپ انجینئر ہیں تو انجینئرنگ کا بزنس کریں, تو اس سے آپ کا ملٹی پلائی ہوگا جو آپ کا پروفٹ ہے. اور دوسرا یہی ہے کہ آپ بھائی چارہ میں رہیں, اور اللہ کی رضا کے آگے نا بالکل سرنڈر کر کے کوئی نہ کوئی کام شروع کرو. میں گارنٹی دیتا ہوں انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی. آپ جب بھی پاکستان آتے ہیں مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دیتے ہیں. ابھی حال ہی میں آپ نے 2-3 یونیورسٹیوں میں لیکچر دیا, آغا خان اور غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ. آپ بتائیے انٹرپرینیورشپ کے اوپر آپ کا لیکچر انجینئرنگ سے متعلق ہوتا ہے یا کامیاب کاروبار کیسے کر سکتے ہیں, اس کے اوپر کرتے ہیں؟ یہ جیسا کہ میں نے ابھی پہلے بتایا کہ زیادہ یہ ہے کہ میں بزنس کے بارے میں ہی لوگوں کو پروموٹ, مجھے دکھ ہوتا ہے
देखें सबसे पहले तो अपनी बरादरी का दुख होता है कि हम क्यों नहीं इस बिज़नेस की तरफ जाते हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये जो मुझे डॉक्टर अशरफ साहब हैं GI के गुलाम साहब का इंस्टीट्यूट, उसने मुझे कहा यार वो एक ना आप कम्बो हैं, मैंने कहा हाँ, कहते यार वहाँ भी एक कम्बो है। फिर उससे मुझे उन्होंने भी मिलाया, तो ये भी एक नाम से ना ये भी जो है बड़ा अच्छा मुझे कर उनसे ये पता चला। तो एनी हाउ, तो मेरे ये लेक्चर जो यही थे कि ज़्यादा कि यार ये हम क्यों नहीं, और इसी तरह मेरा यार कम्बो के बरादरी के लिए तो बहुत ही दिल दुखता है कि हम भी आएँ। तो हम इस सिलसिले में हम हेल्प भी करते हैं। और इसी तरह जो मेरा फैसलाबाद में ऑफ़िस है, तो हमने फैसलाबाद ऑफ़िस बनाया है, जहाँ ये है कि हम अमेरिका का काम, सारा सबमिटल का काम, कास्ट एस्टिमेशन यहाँ कराते हैं। शायरी से आपकी बड़ी रग़बत है, पंजाबी शायरी आप पसंद भी करते हैं, क्या कोई कलाम याद है आपको आपका लिखा हुआ? मेरा ये ख्याल है कि हर सिविल इंजीनियर को लाजमी शायर होना चाहिए, या हर शायर को इंजीनियर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी होती है। तो अंदर जो चीज़ छुपी होती है, लाजमी नहीं कि आपने कोई MSc अदब में की हो तब या MA किया हो, तो उसी में तो थोड़ा सा तसव्वुफ़ होता है। तो आपने कहा तो मैं आपसे अपना कलाम शेयर करता हूँ कि इसमें मार्फत है, थोड़ी सी तसव्वुफ़ भी है कि सोहण मलूक ते प्यारी जिंदड़ी, सोहण मलूक ते प्यारी जिंदड़ी, ओहदे उत्तों वारी जिंदड़ी, फुल गुलाब दी ख्वाहिश लैके, फुल गुलाब दी ख्वाहिश लैके, कंडियां विच उतारी जिंदड़ी, पुत्र बेटी चाचे मामे, वो बंदे के यही रिश्ते हैं, ससुराल और उधर, पुत्र बेटी चाचे मामे, थां थां अज खिलारी जिंदड़ी। ते आसम साहब जित गए असले वाले लोकी, जित गए असले वाले लोकी, जगह जगह ते हारी जिंदड़ी, ते हत्थां दे विच अर्जी फड़ के, हत्थां दे विच अर्जी फड़ के, जिंदड़ी ने अज वारी जिंदड़ी, ते मिट्टी दे नाल मिट्टी होई, मिट्टी दे नाल मिट्टी होई, मिट्टी विच उतारी जिंदड़ी। ते आखिर ये है कि ओदे हथ विच सब कुछ जिथे, अल्लाह दे हथ च, ओदे हथ विच सब कुछ जिथे, डोबी जिंदड़ी तारी जिंदड़ी। वाह, क्या बात है, क्या बात है। आखिर में इंजीनियर मकसूद अली कम्बो साहब, मैं चाहूँगा कि आप कम्बो वर्ल्ड TV के नाम पैगाम अपना दें कि इस प्लेटफार्म से अभी नया इनिशिएटिव है कम्बो कम्युनिटी के लिए, आप क्या एडवाइस करेंगे कि कम्बो TV को किन डायरेक्शन के ऊपर काम करना चाहिए? ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, स्पेशली मैं ये कहूँगा। तो इस सिलसिले में जहाँ भी हमारी कोई हेल्प की ज़रूरत है, आसम आई रियली अप्रिशिएट कि आपका, मुझे तो बड़ी खुशी हुई है देख के कि इस तरह यार आप लोग इस चीज़ को, अपने एक चैनल को बरादरी में, बरादरी को लोग देखते हैं। लेकिन ये है कि इसमें यही मेरी गुजारिश ये होगी कि जैसे आपका मुसम्मम इरादा है कि ट्राई योर बेस्ट कि इसमें ना कोई डिसइंफॉर्मेशन ना फैले, और अगर फैल रही है तो फ़ौरन इसको काउंटर करें। इसी तरह ये मैगज़ीन भी इज़ ए पार्ट ऑफ मीडिया, तो बहुत अच्छी काविश है, क्योंकि कौमें जो है ना इन चीज़ों से पहुंचानी जाती हैं कि यार इसने क्या किया, तो उसका भी बड़ा अच्छा म्यार है, मैंने इसको पढ़ा है, तो इसको भी ज़्यादा इम्प्रूव करें। जैसे ये कि इसमें आप अच्छे अच्छे लोगों को इंटरव्यू करते हैं, तो बड़ी एक इंस्पायरेशन होती है। तो आई थिंक दिस इज़ ए गुड वेरी, इसमें अच्छी काविश है कि जो इसमें हाफिज़ इनायत साहब, मैं उनको जानता हूँ, तो वो बहुत देर से ये कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको इस काम में और ज़्यादा करने की हिम्मत दे, और वो हमारे लिए एक ये है कि फ्यूचर में हमारे लिए एक राह मिशल बने। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। जी नाज़रीन, अभी आप इंजीनियर मकसूद अली कम्बो साहब की गुफ्तगू सुन रहे थे। वो अपने अमेरिका का जो तजर्बा है, जो अरसा उन्होंने वहाँ गुजारा, और आप पाकिस्तान में हालिया वाक़यात और मुलाकातें और शादी की जो खुशियाँ हैं उस बारे में बता रहे थे। उन्होंने अपना कलाम भी पेश किया। उम्मीद है आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुलाकात होगी आपसे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। मैं आप कम्बो भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।